تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات میں بتایا اللہ رب العزت نے شہداء کے مضمون کو ذکر کیا کہ شہداء کو عام مردوں کی طرح نام نہ دو، بلکہ وہ برزخی جو ان کی زندگی ہے وہاں پر وہ زندہ ہے، بل احیاء۔ ایسے تو اسلامی روایات کے اعتبار سے ہر مردے کو قبر کی جو زندگی ہے، جو برزخی زندگی کہلاتی ہے، وہاں پر ہر کسی کو وہاں کی ایک زندگی ملتی ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فاسق ہو اور فاجر ہو، ہر ایک کو ایک طرح کی وہاں پر زندگی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ثواب اور جزا کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہاں کی زندگی ہی نہ ہو، کچھ حیات ہی نہ ہو، حیات کو تسلیم ہی نہ کی جائے کہ وہ زندہ وہاں پر نہیں ہوتے، تو پھر عذاب اور ثواب کا کیا مطلب ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر ہر مردے کو وہاں کی زندگی ضرور ملتی ہے، لیکن وہاں کی جو زندگی ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ جو مردے ہیں، ایسے تو ہر ایک کو، جو مردے ہیں وہاں پر ہر ایک کو ایک زندگی ملتی ہے، لیکن ہر ایک کی زندگی میں فرق ہے، ہر ایک کی حیات میں فرق ہے۔ عام مردے جو ہیں ان کی حیات کچھ الگ طرح کی ہوتی ہے، اور یہ جو شہداء ہیں ان کی وہاں کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر شہداء اور اسی طریقے سے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور اس میں جو نبی ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، نبیوں اور شہداء کی جو برزخی زندگی ہے اس میں بھی فرق ہے۔ اگر کوئی نبی انتقال فرماتا ہے اور وہ قبر میں زندہ رہتے ہیں تو ان کے لیے جیسے وہاں پر ان کو برزخی زندگی ہے، اس کا اثر دنیاوی احکام پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں کی زندگی کا اثر جو ہے دنیاوی زندگی میں بھی احکام پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کوئی نبی وفات پا جائے، اب نبی وفات پانے کے بعد نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ جب کوئی نبی دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو کوئی ان کی میراث نہیں ہوتی، وہ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیاوی احکام کے مطابق یہ دنیا کے اعتبار سے اس کی زندگی کا اثر یہ ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے نبی جب دنیا سے وفات پا جاتے ہیں تو اب ان کی بیویوں کو کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد حضور کی کوئی زوجہ کی کوئی نکاح ہوئے ہوں، بولیے، حرام ہو جاتے ہیں۔ ان کی زوجہ سے اب نکاح نہیں، تو دیکھیے وہاں زندگی ہے ان کو، اس لیے تو دنیا کے اعتبار سے بھی حیات کا اثر یہاں پر پڑ رہا۔
لیکن اس کے برخلاف شہداء ہیں۔ تو میں نے کہا شہداء اور نبیوں کی وہاں کی جو زندگی، ان میں بھی فرق ہے۔ نبی دنیا سے چلے جائیں، ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، امت کے لیے ان کی بیویاں حرام ہیں، اس لیے کہ سب کے سب ماں ہیں۔ وہ حضور کی ساری زوجہ وہ امت کی مائیں ہیں، تو کیسے نکاح ہو سکتا؟ اس لیے حرام ہے۔ لیکن اس کے برخلاف شہداء ہیں۔ شہداء جب چلے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں وہ قتل ہوتے ہیں، لیکن نبیوں اور ان کے درمیان تھوڑا فرق ہے۔ یہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ان کی بیویاں دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہیں، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ لیکن ایک چیز میں یہ ہے کہ یہ دونوں نبی اور شہداء ایک چیز میں برابر ہیں۔ اس میں برابر ہیں کہ جس طریقے سے نبیوں کی جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اسی طریقے سے شہداء کی جسم کو بھی زمین نہیں کھا سکتی۔ اس میں اتفاق ہے، تو کچھ اعتبار سے فرق ہے، لیکن اللہ نے نبیوں اور شہداء کے جسموں کو زمین کے لیے حرام قرار دے دیا کہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اب یہاں پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر کبھی یہ مشاہدہ ہو جائے کہ کوئی شہید ہو اور اس کی قبر کو کھود کر دیکھا جائے اور اس کی زمین کو اگر اس کی جسم کو اگر زمین کھا لے، تو ایسا بعض مرتبہ دیکھا گیا، تو پھر کیا یہ آیت اس چیز کے منافی ہے؟ تو اس کا جواب بعض حضرات مفسرین اعظام نے یہ دیا ہے کہ اگر شہداء کے جسم کو مٹی کھا جائے اور مٹی خراب کر دے تو سمجھا جائے گا کہ اس شہید کی نیت میں کوئی خرابی ضرور تھی۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ اگر کبھی مشاہدہ میں آ جائے کہ شہداء کے جسموں کو مٹی نے خراب کر دی ہو، اگر کوئی دیکھ لے اور دیکھا جائے، کبھی نظر میں آ جائے کہ اس طرح ہوا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ جو حیات ہے عام مردوں کے مقابلے میں شہداء کی حیات اور زندگی میں فرق یہ ہے کہ عام مردوں کے جسم کو مٹی جلدی خراب کر دیتی ہے، لیکن شہداء کے جسموں کو بہت زمانے کے بعد خراب کرتی، تو اس میں بھی فرق ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھا جائے گا۔ اور یہ بھی اس کا جواب دیا ہے حضرات مفسرین اعظام نے کہ اگر بائی چانس کبھی شہداء کے جسم کو مٹی خراب کر دی تو یہ سمجھا جائے گا کہ مٹی نے خراب نہیں کی شہداء کے جسم کو، بلکہ زمین کے اندر بہت سے اور بھی چیزیں ہیں، زمین کے اندر حیوانات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اور بہت ساری جو ہے دھات ہے، ہو سکتا ہے ان چیزوں نے شہداء کے جسم کو خراب کیا، مٹی نے نہیں خراب کیا۔ تو اس طرح بھی بعض حضرات نے اس کا جواب دیا۔ تو بس ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ شہداء قبروں کے اندر زندہ ہیں، جس طریقے سے حضرات انبیاء علیہم السلام قبروں کے اندر زندہ ہیں اور ان کے جسم صحیح سالم ہے، اسی طریقے سے شہداء کے جسم بھی صحیح سالم ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اپنے حواس سے تم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اوپر کی آیت میں اللہ نے شہداء کے مضمون کو ذکر فرمایا، جو کہ اعلیٰ مرتبہ ہے شہادت، اور اس پر صبر کرنا یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔
صبر کا۔ اب اس کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہاں سے اللہ رب العزت اس مضمون کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اس سے تھوڑے کم مقدار میں کچھ اور بھی دنیا کے اندر تکالیف تمہیں آئیں گی، اس سے کم مقدار میں دنیا کے اندر تمہیں جو ہے تکالیف اور مصائب آئیں گے، تمہیں اللہ رب العزت ضرور ان چیزوں سے آزمائش کریں گے، لہذا اس لیے اللہ نے متنبع کر دیا کہ دیکھو اس پر تم معاملہ نہیں مچانا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، پہلے ہی متنبع کر دیا۔ اور ایک چیز ہے، جب انسان کو کسی صدمے کا، کوئی صدمہ پہنچنے والا ہے، کوئی حادثہ پہنچنے والا ہے، اگر پہلے سے ہی ان کو بتا دیا جائے کہ دیکھو تم پر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو انسان اس کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا کہ آئے گی کوئی پریشانی، تھوڑا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ برخلاف یکایک کوئی پریشانی آئے تو اس وقت جو ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر پہلے متنبع کر دے رہے کہ دیکھو دنیا میں تمہیں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تکالیف آئیں گی، جیسے کیا پریشانی آئیں گی دنیا میں؟ اللہ رب العزت تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے، ڈر سے۔ یہاں پر ڈر خوف سے مراد بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے تمہیں خوف اللہ تعالیٰ دلائیں گے، تمہیں ڈرائیں گے، تمہیں دھمکائیں گے، لیکن اس پر تمہیں صبر کرنا، متنبع کر دیا۔ اور بھوک سے، والجوع اور فقر فاقہ سے بھی تمہیں اللہ رب العزت آزمائیں گے۔ کبھی تمہارے پاس اچھی طرح کی غذائیں ہوں گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ فقر فاقہ بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ فقر فاقہ کی زندگی میں بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے، جس طریقے سے حضور شکر بجا لائے کہ جب کھاتے تھے تو اللہ کا شکر، اور جب فقر فاقہ ہوتا تو اس پر کیا کرتے؟ صبر کرتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قدر خوف سے تمہیں ہم آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے بھی تمہیں ہم آزمائیں گے۔ مال سے کس طرح اللہ رب العزت آزمائیں گے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ تم نے کوئی کھیتی لگا دی، اس کھیتی میں اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ کوئی آسمانی آفت لا کر برباد کر دیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کبھی کھیتی میں بہت اچھی طرح کی غذائیں اور دوسری جو عام کھیتیوں میں بہترین قسم کی غذائیں نکلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ کبھی وہ کھیتیاں صحیح پھل نہ اگائے، تو کبھی اس طرح سے اللہ رب العزت مال میں آزمائش کریں گے کہ کبھی ان کھیتیوں میں جو پھل اگا ہے وہ بالکل بیکار ہوں اور کبھی اچھے ہوں، اس طرح سے بھی آزمائیں گے۔ اور کبھی جانوں سے بھی اللہ رب العزت آزمائیں گے۔ یہاں نفس سے، انفس سے مراد بعض مفسرین نظام نے یہ فرمایا کہ کبھی تمہیں بیماریاں دے کر آزمائیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری اولاد اللہ رب العزت واپس لے لیں گے، اس طرح بھی آزمائیں گے۔ اور والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے کہ کسی موسم میں پھل تمہیں دیں گے اور کسی موسم میں پھل نہیں دیں گے۔ ایک سال ہو سکتا ہے کہ پھل بہت آئے اور دوسرا سال ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ آئے، اس طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تمہیں دنیا کے اندر ضرور آئیں گی، لہٰذا تمہیں ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں صبر کرنا۔
اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دار المحن ہے، محنتوں کی جگہ اور پریشانیوں کی جگہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے دنیا میں ہم اللہ والے ہو گئے، اللہ کے چہیتے ہو گئے تو کوئی پریشانی اللہ رب العزت بھیجیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا ان کے لیے اور زیادہ جو ہے آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا دستور ہے۔ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف کون برداشت کرتے ہیں؟ نبی برداشت کرتے ہیں، پوری قوم خلاف ہو جاتی۔ ہمارے خلاف 10 آدمی ہوں گے، 20 آدمی ہوں گے یا گھرانہ ہوگا، لیکن نبیوں کے خلاف پوری قوم جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے ان پر زیادہ آزمائشیں ہوں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم تو جماعت میں جانے والے، ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، ایسا نہیں، بلکہ جتنا آپ قریب ہوں گے اللہ کے اتنے ہی اللہ رب العزت آپ کو آزمائیں گے، اور آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے درجات کو اور اللہ رب العزت اونچا کرے۔ تو یہ ہے، اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب کوئی انسان، کسی انسان کا اللہ رب العزت نے کسی کا بچہ واپس لے لے، اولاد اللہ کی امانت ہے، تو واپس لینے کے بعد جب ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، اقارب اس بچے کو زمین کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے جو میرے ایک بندے کے کلیجے کو اور اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے میرے یہاں امانت کو واپس کر دی، بتاؤ ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو جو زمین کے حوالے کر کے آ گئے، بتاؤ تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے واپس لے لیا، بتاؤ ان بندوں کی کیا حالت تھی؟ تو فرشتے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان ماں باپ نے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا، بلکہ امانت جو آپ نے واپس لے لی اس پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے کہا، اور کوئی گلہ اور شکوہ انہوں نے نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان ماں باپ کو خوشخبری سنا دو اس بات کی کہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت جانوں کے ذریعے سے بھی آزمائش کرتے۔ تو یہ دنیا جو ہے دار المحن ہے، محنتوں کی جگہ ہے، اور آزمائش اور مصیبتوں کی جگہ ہے۔ کوئی نہ یہ سمجھے کہ دنیا میں آزمائشیں نہیں آئیں گی، ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بتاؤ یہ جو حالات ان پر آئے، ان حالات میں ان کی پوزیشن کیا تھی؟ کیا یہ گلہ و شکوہ کیے یا صبر کیے؟ اگر ان حالات میں یہ لوگ اپنے آپے سے باہر نہیں آئے، سینہ کوبی نہیں کیے اور گلہ و شکوہ نہیں کیے، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دو کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے اس کی خوشخبری سنا دی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اب انہی لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب کے سب کہتے ہیں قالو، سب کے سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ملک ہیں،
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے یہ فرمایا کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت ہو تو یہ دعا پڑھے، اور اس دعا کو سمجھ کر پڑھے۔ اگر سرسری طور پر وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو عام لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ بھی پڑھ لے جن کو پریشانی آئی سرسری طور پر، تو ان کو جو دل میں تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف اور رنج جو ہے دور نہیں ہو۔ اگر وہ سمجھ کر پڑھے، کیا سمجھ کر؟ کہ دیکھو یہ ہمارے پاس جو چیز بھی ہے یہ سب اللہ کی ملک ہے، جو چیز بھی ہے اس پر ہمارا قبضہ پوری طرح نہیں ہے، یہ تو ہمارا قبضہ عارضی طور پر ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس بنگلے ہیں، ہمارے پاس اور چیزیں ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں یہ ہماری ملکیت ہے اور ذاتی طور پر ملکیت ہے، اب اگر ان سے چھین جائے وہ چیز تو تکلیف ہوگی، اور اگر انسان سمجھے کہ نہیں یہ تو عارضی چیز ہے، اصل مالک تو اللہ ہے، اب اگر وہ سمجھے کہ اللہ کی ملک ہے اور جب اللہ کی یہ چیزیں ہیں تو اپنی چیز میں اللہ کو پورا اختیار ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی چیز ہو اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے۔ اب ہمارے پاس جو چیز ہے یہ ہماری نہیں ہے، اللہ کی ملک ہے، اور ہمارے پاس جو چیز ہے یہ عارضی طور پر ہے۔ جب اللہ کی یہ چیز ہے، حقیقی اللہ ہی کی ہے، اور اپنے چیز میں ہر انسان کو تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جو تصرف کریں گے تو وہ ہمارے مصلحت ہی کے مطابق کریں گے، اس لیے کہ ہر کوئی انسان، یہ دستور ہے، قاعدہ ہے کہ ہر کوئی انسان اپنی چیز کے بارے میں کوئی برا نہیں چاہتا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے بارے میں اگر کوئی حادثہ لے کر آئے یا کوئی پریشانی لے کر آئے یا کچھ ہمارے ساتھ حالات لے کر آئے تو کیا ہمارے ساتھ اللہ رب العزت برا کریں گے؟ نہیں، وہ تو اللہ ہمارے مصلحت ہی کے لیے کریں گے، اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی برا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے ان حالات میں اگر اس طرح سے اگر ان کی حالات رہے تو پھر اس کو کہا جائے گا صبر۔ تو اسی لیے کہا کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھے اور سمجھ کر پڑھے۔ اگر سمجھ کر وہ پڑھے گا تو اس کا رنج اور تکلیف جو ہے وہ ایٹومیٹک دور ہو جائے گا۔ سرسری طور پر پڑھے تو رنج رہے گا۔ اور ایسے بھی بعض حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت پر، صدمے پر تکلیف محسوس کرنا یہ فطرت میں داخل ہے۔ بھائی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس پر اس کو کوئی رنج نہ ہو، یہ کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ تو طبیعی طور پر انسان کے اندر اللہ نے داخل کر رکھی ہے کہ کوئی پریشانی پہنچے اور اس پر تکلیف محسوس کرے، یہ فطرتاً داخل ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بھی نہیں کیا۔ ہاں اس وقت اللہ رب العزت اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ جب گلا کرے، شکوہ کرے اور جان بوجھ کر آنسو بہائے اور سینہ کوبی کرے، اس وقت وہ ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن فطرتاً کوئی پریشانی آئی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے بے اختیار، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ہمارے گھروں میں موتا اور اللہ کی امانتیں اللہ واپس لے لیتے ہیں، اگر ان حالات میں اگر بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو کوئی یہ بری بات نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے، وہ تو فطرتاً داخل ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ جب کوئی پریشانی آئے تو سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھے اور اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کو بے انتہا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو صبر کرنے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ
اس کو احساس ہے کہ اگر ہم سے کوئی جدا ہمارا عزیز ہوا ہے تو وہ عارضی طور پر ہے، کل جو ہے پھر ہماری ان سے ملاقات ہو جائے گی، تو یہ احساس کر کے پڑھے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں، صلوات خصوصی عنایتیں، ورحمہ اور عام رحمتیں بھی ان پر ہوں گی، مبذول ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں، جو ان حالات پر اس طرح سے صبر کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں پر خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں، اور عام رحمت بھی ان پر مبذول ہوتی ہیں، اترتی ہیں۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ کو صحیح طور پر پہچاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ہے کہ اللہ کی عنایتیں اور خصوصیتیں جو ہے جو اترتی ہے وہ ہر ایک کے اوپر جدا جدا، جن کا جیسا صبر ہوگا اسی صبر کے مطابق اللہ رب العزت خصوصیتیں اور عنایتیں نازل کرے گی۔ ہر ایک کا صبر الگ ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ طریقے سے صبر کرتا ہے، کوئی اس سے نیچے درجے میں صبر کرتا ہے، کوئی اس سے نیچے درجے میں صبر کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے صبر کریں گے اسی حالات کے مطابق الگ الگ طور پر اللہ رب العزت اپنی عنایتیں اور رحمتیں ان پر نازل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کریمہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی اللہ کے ناپسندیدہ کام کرنے سے ہماری پوری اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔